آواز آ رہی ہے تو براہ مہربانی آپ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس بابرکت محفل کا آغاز کیجیے انشاءاللہ، اور دوران تلاوت پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ترجمہ: اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے قصور معاف کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کی زبانوں پر قرآن مجید کو بہت آسان بنا دیں، آمین۔ ایک دو اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارا ابھی جو ہے وہ کورس سٹارٹ ہونے والا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ حدیث کا کورس ہے، انشاءاللہ کوشش ہماری رہے گی کہ ہم اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو روزمرہ کی جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ آپ کے عمل میں جو ہے وہ پختگی آئے اور برکت بھی ہو انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ بچوں کا حدیث کا کورس بھی ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، سورہ مدثر کا کورس بھی تجوید کا مکمل بہت ایزی فہم کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو وہ بھی لنک آپ کے ساتھ ہماری جو ایڈمنس ہے وہ شیئر کر دیں گی۔ اگین ہم نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رحمان اکیڈمی آن لائن ایک کو ہم مرکزی شکل دینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی عطیات اور ڈونیشن کی، آپ کی خیرات کی اور آپ کی زکوٰۃ کی اشد ضرورت ہے، ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، میری ایک بڑی پیاری سسٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عطا فرمائے، میرے خیال سے ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ فی الحال ابھی مالی امداد وہ نہیں کر سکتی، تو وہ اتنی ساری اتنی پیاری پیاری دعائیں دیتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک انسان جب دوسرے انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر احسان کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعائیں بھی آپ کی چاہیے، مالی امداد بھی چاہیے، اور آپ سب کی مدد کی، تعاون کی ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کا جو ہم سیشن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور وہی ہے تمام جہانوں کا مالک جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس سے سلطنت چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں سب خیر اور بھلائی ہے ہمارا رب سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور سچی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے الحمدللہ اس کے بعد میں آپ سب کا جو نئی سسٹر آئی ہیں اور جو ہماری اور بھی جو اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور ابھی ایوری وینسڈے کو جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کرتی ہیں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اوکے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتی ہیں الحمدللہ کہ ہمارا سیشن چل رہا تھا انسان کی تخلیق کب اور کیسے اور کیوں ہوئی الحمدللہ اللہ کے اذن سے اللہ نے ہمیں آسمانوں کی خوب سیر کروائی اس سیشن کو ہم نے مکمل کیا آسمانوں کی مکمل سیر کی ہم نے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا اور زمین پر انسان کو بھیجنے سے پہلے اس انسان کی جبلت میں کیا کیا ڈالا اگر آپ کو ان سب کے بارے میں جاننے کا شوق ہو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی قلم لوح محفوظ تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جانا چاہ رہی ہوں قلم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی لوح محفوظ اچھی بری تقدیر دل دماغ شعور علم زمین آسمان چاند سورج ستارے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرشتے جنات شیاطین روح سے کیا وعدہ لیا تھا اللہ نے پھر جسم اور بہت کچھ ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب اس پر ضرور وزٹ کیجیے گا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آسمانوں کی سیر کرنے کا موقع آپ لوگوں کو ملے گا کسی کو شوق ہو تو ضرور پلیز وزٹ کیجیے انشاءاللہ سیر کے ساتھ ساتھ بہت کچھ انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ بھی لیں گے الحمدللہ اچھا جی ہمارا جو سیشن تھا وہ آسمانوں کا وہ مکمل ہوا کمپلیٹ ہوا تو کیونکہ ہم زمین کی طرف اب آ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے وہ ڈیمو تیار کیا ہے ویسے تو آپ نے اناؤنسمنٹ میں سنا ہوگا کہ جب آپ لینڈنگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں کچھ ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں جو احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے تو اسی طرح جب انسان جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے اور آج ہمارا وہ دن ہے کہ ہم زمین کی طرف آ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زمین کی طرف بھیج رہا ہے تو اس کی چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ ہے الحمدللہ خواتین و حضرات ہم آپ کو ایئر لائن AR2017 میں خوش آمدید کہتے ہیں براہ مہربانی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں آج ہم زمین پر پہلا قدم رکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد ہم اللہ کی زمین پر اترنے والے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ زمین پر اترتے ہی عقل شعور دل دماغ اور علم کا استعمال کیجیے اللہ کی ہدایت آنے تک اس دنیا میں نیکی کماتی رہیے اور کمر بستہ ہو جائیے اللہ کی زمین پر اترتے ہی گناہ کرنے سے پرہیز کیجیے کیونکہ آپ کے گناہ کرنے سے زمین کا نظام خراب ہو سکتا ہے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے آپ کا سامان جو آپ اپنے ساتھ آسمان سے لے کر آئی ہیں توحید وعدہ اور عقیدہ اس کو اپنی پوری زندگی میں اپنے ساتھ رکھیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے الرحمن اکیڈمی آن لائن انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ سفر کیا اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ آپ کو اس کے ذریعے سکھایا گیا ہے اس پر آپ اپنی پوری زندگی عمل کریں گی شکریہ ایک چھوٹی سی میں نے ایک اناؤنسمنٹ تیار کی تھی تاکہ ہمیں یہ فیل ہو دیکھیں ماشاءاللہ سسٹر عائشہ جو ہے وہ کتنی پیاری پکچر جو ہے شیئر کر رہی ہے کہ ہمیں فیل ہو کہ ہم اب آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کچھ سیکھنا ہے کیا کچھ ہم سیکھ چکے ہیں جو سیکھ چکے ہیں اس کو زمین پر اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں اس کو کیسے اس کا پابند ہونا ہے
یہ سب کچھ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں پر سکھایا ہوا ہے. اب ہمارا کام آ رہا ہے، اب باری آ رہی ہے عمل کرنے کی. تو اس کے لیے ہمیں یہ ساری جو ابھی چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ سمجھے ہماری جو تقریباً 6-7 مہینے کی جو ایک کوشش تھی، جو محنت تھی، وہ میں نے یہ 1 منٹ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے اور ہمیں اب کیا آگے کرنا ہے. الحمدللہ پیاری سسٹر، پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ الحمدللہ جیسے کہ ہم زمین پر لینڈ کر چکے ہیں، ہمارا پہلا قدم الحمدللہ زمین پر آ چکا ہے ہمارے لیکچر کے اعتبار سے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ مقام عطا کیا، اعزاز دیا، مرتبہ دیا، اور تعارف کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، بہترین تعارف کے ساتھ. اور یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے کہ انسان عقل، شعور، دماغ اور دل لے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. اللہ نے اتنی ساری صلاحیتیں، نعمتیں، مقام، اعزاز، ذمہ داریاں، مرتبہ، عقل، شعور، دماغ، دل، یہ سارے لیکچر الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ کور ہو چکے ہیں. جس کو شوق ہو ضرور سنیے گا، تاکہ پھر آپ کو آگے کی منزل آپ کے لیے آسان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو لے کر نا ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کو بروکار لائے، یعنی اس کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارے. اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک جو اس کو نبھانی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت بیسک سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ انسان کی اس میں پوری زندگی ہے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حق اور باطل میں فرق رکھنا، جھوٹ اور سچ کو پہچاننا، گناہ اور نیکی میں امتیاز کرنا، اور اچھے برے کی تمیز کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں یعنی اپنی زندگی کو زندگی میں اپلائی کرنی ہے. آپ نے سچ اور جھوٹ جہاں پر ہے اس کو آپ نے اس کی تمیز کرنی ہے، حق اور باطل کو پہچاننا ہے. پھر آپ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں بھی جاننا ہے. یہ ساری چیزیں، اچھے اور برے کی تمیز رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک معیاری زندگی دے گی. زندگی کا جو معیار ہے نا وہ ان 5 چیزوں پر ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری اور یہ ہمارے فرائض میں ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری سانس ہے، یہ ہماری زندگی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی زندہ میں شمار ہوگا، ورنہ وہ مردہ ہے. اس کا دل مردہ ہے، اس کی روح زخمی ہے. اور روح کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے روح سے وعدہ لیا، ہماری ارواح سے کیا کیا وعدہ لیا. اس کے بارے میں بھی ضرور جان لیجیے گا پلیز. تو عقل اور شعور اور علم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا استعمال دنیا میں آنے کے فوراً بعد ہی کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے انسان کو زمین پر تنہا نہیں اتارا. یہ سورہ بقرہ میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، اس کو اکیلا نہیں اتارا انسان کو، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بھاری اور بڑی آزمائش اتاری ہے جس کا نام ہے شیطان، ابلیس. اس کو بھی ہمارے ساتھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اور یہ بہت مشکل امتحان ہے جو جنت سے دھتکار دیا گیا. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 میں آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ شروع کی آیتیں ہیں. اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون؟ انسان اور شیطان ایک دوسرے کا دشمن ہے. اور ایک مقررہ وقت تک تم زمین پر ٹھہرے رہنا اور فائدہ اٹھانا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ ہم تم کو اتار رہے ہیں، وہاں پر تم نے ٹھہرے رہنا ہے جب تک سے میں نے تمہارے لیے مقرر کیا، اور اس زمین سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے. پھر آگے آیتوں میں 37، 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان اور جنات سے جو گناہ ہوئے تھے اس پر کس طرح معافی مانگنی چاہیے، کس طرح گناہ ہوئے تھے، کیا کیا گناہ میں کیا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ حسد کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور آپ یہ دیکھیے زمین پر اترنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پاک و صاف کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، سب سے پہلے کس سے خطا ہوئی تھی؟ سب سے پہلے کس سے گناہ ہوا تھا؟ شیطان سے. پہلے وہ جن تھا، وہ فرشتوں میں بیٹھا تھا لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، وہ عبادت گزار جن تھا. لیکن جب اس نے نافرمانی کی، سب سے پہلا گناہ آسمانوں پر جو ہوا ہے وہ جنات سے ہوا ہے، وہ جن سے ہوا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر شیطان بنا دیا رہتی دنیا تک. پھر دوسرا گناہ کس سے ہوا؟ دوسری خطا کس سے ہوئی؟ حضرت
آدم علیہ السلام سے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ بہت پشیماں تھے، بہت روتے تھے، اپنے کیے پر جو ہے وہ بہت نادم تھے کہ مجھ سے یہ کس طرح کا گناہ ہو گیا، یہ مجھ سے کس طرح کی خطا ہو گئی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں وہ کلمات سکھائے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف ان کی توبہ کو قبول کیا بلکہ ان کو پاک و صاف کر کے دنیا میں بھیجا. اور انسان پاک و صاف کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنا. دنیا میں دیکھیں آنے کے بعد اگین جیسے میں نے بھی ابھی چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی تھی آپ کے ساتھ کہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں یعنی آپ اپنے مقام پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آپ لوگ بیٹھی رہیے، ابھی جو اپنی سیٹ بیلٹس باندھ کے رکھیے، جہاز ابھی رکا نہیں ہے، جب جہاز رک جائے تو وہ گیٹ کے پاس رکے گا اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگی. پوری احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں نا. تو اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم نے ایک الگ الگ سیشن رکھا ہے، آسمان کا الگ اور دنیا کا الگ. سب کی دونوں کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنا، اور ان لوگوں کو کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی غم نہیں ہوگا جو تابع داری کریں گے. اچھا یہاں پر ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کو دنیا میں بھیجنا کوئی سزا یا عذاب نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی، گناہ ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوئے تو ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے تھے، اور جب انہوں نے توبہ طلب کر لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد کہا کہ دنیا میں جاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے برعکس شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موقع دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، اللہ کا کہنا نہیں مانا. وہ مشرک نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس نے کفر کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو شیطان بنا دیا. تو دنیا میں آنا انسان کا کوئی عذاب یا سزا نہیں ہے، بلکہ اس کو زمین کی خلافت اللہ سبحانہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے نا، اس کا شرف بخشا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم السلام کو تاکید کی ہے کہ ایک مقررہ وقت تک زمین پر جمے رہنا اور میری ہدایت کی تابع داری کرنا. اور اگر یہ سب نہ کیا تو پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میری آیتیں، جو میری ہدایت کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہی رہے گا. لیکن یہاں پر شروع میں ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کس مرحلے کے ساتھ پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو ضروریات، جو معاملات جو اس کے ساتھ جوڑے تھے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تم زمین پر جاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن تابع داری میری کرنا. اور یہ انسان نے کیا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آگے بتاؤں گی کہ اشرف المخلوقات بنایا کیوں ہے. اچھا پیاری بہنوں، آج زمین پر اترنے کے بعد جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو مین ٹاپک رہنا چاہیے اور جو مین ٹاپک ہے وہ ہے گناہ. کیونکہ دیکھیں میں نے اس کو اس وجہ سے چوز کیا، آسمانوں پر بھی سب سے پہلے گناہ ہوا، ٹھیک ہے. پھر زمین پر جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان سے بھی پہلا گناہ ہوا، اور زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی گناہ ہوا ان کے بیٹوں سے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں، جس جگہ پر ہم بس رہے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا چیز نہیں کر سکتے. جیسے آپ اپنے گھر میں کسی کو اگر بلائیں، آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے گھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آپ کو وہ کیوں بلا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو جا کے کیا کرنا ہے، رائٹ. یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. اسی طرح جب ہم زمین کی طرف آئے ہیں تو ہمیں گناہ کے بارے میں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری تابعداری کری وہی جنت کا حقدار ہوگا. اچھا، کیونکہ اس کا معاملہ تو دنیا میں آنے کے بعد یا بسنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. تو زمین پر پہلا قدم ہم گناہ کے بارے میں جاننے کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے پیاری بہنوں کہ آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ گناہ کے بارے میں ہم کیوں جان رہے ہیں. وجہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آسمانوں پر بھی سب سے پہلے گناہ ہوا تھا. جو جن تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا لیکن اسے نافرمانی کی تو وہ ابلیس بن گیا. پھر حضرت آدم السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اسی گناہ کی وجہ سے. پھر سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں ہوا تھا وہ قابل نے حابل کا قتل کیا تھا. تو کائنات میں سب سے پہلا گناہ، کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوا، اور وہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. اور دوسری گناہ نافرمانی ہوئی تھی، وہ کس نے کیا تھا؟
حضرت آدم علیہ السلام نے، اور تیسرا گناہ حسد تھا جو قابل نے کیا تھا حابل کے ساتھ۔ تو اسی لیے گناہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں، اگین پینسل اور نوٹ بک ضرور اپنے ساتھ رکھا کریں، جو بھی امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے وہ لازمی لکھا کریں، کیونکہ لکھنے کے اوپر بھی اجر ہے۔ اگین پھر بتا دیتی ہوں، کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ غرور اور تکبر کے ساتھ ہوا، جو شیطان نے کیا۔ دوسرا گناہ نافرمانی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، اور تیسرا گناہ کیا تھا؟ حسد تھا جو قابل نے حابل کے ساتھ کیا۔ اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ گناہ ہے کیا، گناہ کی کتنی اقسام ہیں، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا، گناہ کی سزا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے اچھے یا برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اور گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات ہیں جن کو کرنے سے انسان کی زندگی میں صرف اور صرف نقصان اور خسارہ اس کو ملتا ہے۔ اور ایک اور آخر میں ایک چھوٹا سا ہے کہ گناہ کو دھونے والا صابن، اس کا کیا نام ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی۔ دیکھیے پیاری بہنوں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب اس سے آسمانوں پر گناہ ہوا تو اس دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہی اسباب کے ساتھ ہے، نیکی بدی کے ساتھ جوڑا ہے، گناہ ثواب کے ساتھ جوڑا ہے، جنت جہنم کے بارے میں بتا دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، یہ بالکل اس کا مطلب نہیں ہے پیاری بہنوں کہ انسان ہر وقت گناہ کرتا رہے یا غلطی پہ غلطی کرتا رہے۔ یہ کرنا ایک خود ہی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ گناہ کیے جائیں، نہ اس کی معرفت حاصل کریں، نہ اس کے بارے میں جانیں کہ یہ صحیح کہ غلط ہے، بس غلطیوں پہ غلطی کیے جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تو اس کا جب تک ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم فلی انفارمیشن قرآن و حدیث سے نہیں لے لیں گے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، تو ہم اس سے بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن و حدیث ہم کو کھول کھول کے اس سے بچنے کی آگاہی دے رہا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ گناہ ہے کیا، گناہ ہوتا کیا ہے۔ ابھی جان لیتے ہیں۔ گناہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، یا وہ فعل انجام دینا جو شرعی طور پر منع ہو، جس کے کرنے کے نتیجے میں انسان سزا کا مستحق ہو۔ گناہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی ہے گناہ کبیرہ اور دوسری ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جن کی شریعتی طور پر، یعنی اگر آپ وہ گناہ کبیرہ آپ کرتے ہیں تو شریعت نے اس کی کچھ حد بنائی ہیں، کچھ وعیدیں ہیں اور سخت سزا مقرر کی ہوئی ہے، کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ ان سے بچنا لازمی ہے۔ گناہ کبیرہ چاہے دونوں گناہ ہوں، لیکن گناہ کبیرہ سے بچنا لازم ہے۔ وہ 7 بڑے بڑے گناہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک حیرت والی بات بتاؤں کہ جو گناہ بیان ہوئے ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں قرآن مجید میں بھی آپ سے حدیث کی بات نہیں کری، قرآن مجید میں سزائیں بتائی گئی ہیں، ساتھ ساتھ جو گناہ ہے ساتھ ان کا بھی بیان ملتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی مرد یا عورت اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آ گیا چوری کا کہ ہاتھ کاٹ دو، سزا آ گئی یہاں پر۔ تو اتنا بڑا اتنا شدید گناہ ہے، اس کی سزائیں بھی ہیں۔ اسی طرح شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اچھا، اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہے کہ کن باتوں میں آپ نافرمانی کر سکتے ہیں، کن باتوں میں جو ماں باپ کو لگتا ہے، اور کن باتوں میں آپ کو فرمانبرداری کرنی ہی کرنی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ کیونکہ ہمارے نا عرف عام میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک، شوہر کو جب کہا جاتا ہے نا کہ شوہر کی تابعداری کرو، تو ہر ناجائز چیز جو ہے وہ شوہر کی ماننا شروع کر دیتی ہیں خواتین، یہ جانے بغیر کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ یاد ہے میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد حق اور سچ میں فرق رکھنا ہے، تمیز کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی تمیز کرنی ہے۔ تو اگین جب رشتوں کو نبھاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی ہر بات جس میں اگر نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس طرح کے معاملات بہت آتے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات جس میں ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری بات مانو کیونکہ ہم ماں باپ ہیں۔ نہیں، اس میں پھر آپ کو اویئرنیس لینے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کن چیزوں میں کرنا جائز ہے اور کن چیزوں میں کرنا ناجائز ہے۔ اچھا، پھر ہے زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، ناحق قتل کرنا۔ ان سب کی سزاؤں کو اگر ریئلائز کر لیا جائے، کیونکہ نا ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، اگر غیر ملک جو ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو بتاؤ کہ چوری کرنے کا جو سزا ہے اسلام میں وہ ہے ہاتھ کاٹنا، وہ تو نا سر کو پکڑ لیتے ہیں، 10 دفعہ سر کو پیٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں نا، وہ تو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کو یہ پتا ہے نا کہ ہم اللہ کی تابعداری نہیں کر رہے تو اس کی سزا کے مستحق ہم ہیں۔
ہمیں ملنی چاہیے سزائیں. ہم سزاؤں کو تو بہت بڑا جانتے ہیں اور گناہوں کو بہت چھوٹا جانتے ہیں. اسی لیے ہمیں سزا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی لگتی ہے اور گناہ بہت چھوٹا لگتا ہے. اس لیے ہم گناہ آرام سے کرتے ہیں. گناہ کبیرہ بھی ہم آرام سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو چھوٹا جانتے ہیں. تمیز رکھیں اس چیز کی کہ گناہ چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، گناہ گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو ان سزاؤں کو اگر ریلائز کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کسی سے یہ ساتوں میں سے کوئی ایک بھی یا ہو گیا اس طرح کا معاملہ، تو مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے اور ہمارا نام اعمال بھی خوبصورت ہو جائے گا. اور اینڈ میں بتاؤں گی کہ توبہ کرنے کی شرائط کیا اور اس کا طریقہ کیا. روز محشر ہم اپنے نام اعمال کو دیکھ سکیں گے، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. ورنہ جس طرح کی زندگی نعوذ باللہ من ذالک پیاری سسٹر ہم گزار رہے ہیں نا، ہمارے نام اعمال دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اگر ابھی دکھا دیا جائے نا تو یقین جانے ہمارے ہوش اڑ جائیں کہ کس طرح کی زندگی ہمیں ابھی آئینہ دکھا دیا جائے نا. دیکھیں نا، اگر ہم صبح جو ہے وہ برش نہیں کرتے، ہیئر برش نہیں کرتے، کپڑے اچھے نہیں پہنتے، تیار نہیں ہوتے، آئینے میں شکل دیکھ کے اپنے آپ کو ہم کتنا برا بھلا کہتے ہیں میں کتنی بری لگ رہی ہوں، میں تیار ہو جاؤں جلدی سے. نام اعمال ایسے ہی آئینے کی طرح دکھایا جائے گا اور اس وقت یا لیتنی کہ اے کاش میں کر لیتی، اے کاش میں جو اللہ کی تابعداری کر لیتی، فرما برداری کر لیتی، گناہوں سے بچ جاتی. تو اگر آپ ان سارے معاملات سے توبہ کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کو خوبصورت کر دے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا، لیکن ہم ہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے. ہمارے اوپر جب پریشانی آتی ہے پہلی تھنکنگ، پہلا سوچ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے اللہ سے بات کرنی ہے. جا نماز بچھائیے اور بیٹھ جائیے، مت کہیں امی سے بات، مت کہیں اپنے شوہر سے، کسی بھی سے کوئی بات نہیں کرے، جا نماز بٹھائیں اور بیٹھ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرے اور اصلاح بھی کرے. دیکھیں یہاں پر اگین صرف توبہ کرنا ہی مقصد نہیں ہے کہ بس آپ نے استغفار پڑھ لیا، جتنا پڑھ سکتی تھی آپ نے پڑھ لیا اور پھر وہ گناہ دوبارہ کرتی نہیں. اصلاح کا مطلب ہے کہ اس گناہ سے دوبارہ بچیں، وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے اگر اپنی اصلاح کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارے گا تو میری رحمت دوڑ کے اس کو ڈھانپے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے. میں نے اگین آپ کو حدیث میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی، میں ابھی قرآن آپ سے کوٹ کر رہی ہوں. یہ سب قرآن کی باتیں ہیں. یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں یا اس کو صرف آج کا لیکچر سمجھ کے اس کو اگنور مت کیجیے. اس طرح کے لیکچر ضروری نہیں ہے کہ میرا اس طرح کے کتنے بھی لیکچر ہیں ان کو گھڑی گھڑی سنیں. بعض دفعہ جب آپ کا مورال ڈاؤن ہونے لگتا ہے نا امیدی کی کیفیت آنے لگتی ہے تو فوراً اس طرح کے لیکچر سن لیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ رحمت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے. نہ صرف انتظار بلکہ رحمت کے ساتھ. اور رحمت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، بارہا میں اپنے لیکچر میں بتا چکی ہوں. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ سے خوش ہوتا ہے پھر جو چیز آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے دیتا ہے آپ کو. یہ ہے رحمت کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اصلاح کی، توبہ کی، دو کام انسان کا کرے گا، اس کے بعد کے سارے معاملات میں اس کی رحمت کے ساتھ دیکھوں گا. اچھا، پھر یہاں پر یہ جاننے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ریزن آپ کے پاس آ رہے ہیں، 16 میں نے جمع کیے، 16 ہے یہ ریزن. جو پوائنٹس میں سمجھتی ہوں کہ لکھ لیجئے، پلیز لکھ لیجئے اور اس کو لسٹ بنا کر اپنے فرج پر یا جہاں پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے آپ ضرور شارٹ وے میں لکھیں، لیکن لکھیں ضرور لکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس سے نا میری زندگی میں بھی کافی فرق پڑا. میں یہ آپ کو بتاؤں جو یہ پوائنٹس، کیونکہ نا دیکھیں جو علماء آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور شارٹ وے میں کر کے، جیسے قرآن مجید کوئی پورا نہیں پڑھ پا رہا تو یہ قرآن مجید کو شارٹ وے میں کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کیوں ہم گناہ. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو ہو گیا نا، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے خود کوشچن کرے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوتا ہے، ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں. یہ میرے پاس آلموسٹ 16 ریزنز ہیں، 16 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. لکھیے نمبر 1، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب ہم اپنی عادت کی وجہ سے کرتے ہیں. عادتاً گناہ بھی ہوتا ہے، جیسے الٹے پاؤں میں جوتا پہن لینا یا الٹے ہاتھ سے کھا لینا یا دیر سے نماز پڑھنا. یہ میں چھوٹے چھوٹے آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یہ عادتاً کرتے ہیں. دیکھیے بعض دفعہ بے خیالی میں سنت کیا ہے کہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے پاؤں سے شروع کرو، ہر معاملہ سیدھے چیز سے کرو. لیکن ہم بے خیالی میں کیونکہ عادت بنا لی ہوتی نا، الٹے جوتے میں الٹا پاؤں ڈالیں گے
اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہم ان کو منع بھی نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ عادت تو ہے، اس وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2 ہے لا علمی کی وجہ سے، یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ، ریکوائرمنٹس کے ساتھ، پیغمبر، نبی، رسول، عقل، شعور سب بھیج دیا اس دنیا میں۔ ابھی پھر بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو پھر اس کی پکڑ آخرت میں بہت سخت ہے۔ لا علمی کی وجہ سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور خطرناک چیز ہے جان بوجھ کر یعنی حق کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں بہت عام ہوتا ہے، خاص طور پر جب نند بھاوج کی لڑائی ہوتی ہے، یا ہماری امی جو ہیں وہ بھابھی کو برا کہہ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بھابھی حق پر ہے، امی بلا وجہ اس کو جو ہے وہ باتیں سنا رہی ہے، اور شام کو جب بھائی آئے گا تو اس سے زیادہ 4 باتیں لگا کر بتائے گی، یہ حق کو چھپانا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی سسرالی معاملات ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کرنا شدید گناہ ہے، یہ بلکہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر حق کو چھپانا۔ نمبر 4 ہے کچھ گناہ جو ہے ہم سے تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی کے گناہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تنہائی، کیونکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر طریقے سے تم مجھے یاد کرو، اپنی تنہائی میں مجھے یاد کرو۔ اور عموماً جو میں کہتی ہوں کثرت سے جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑا گناہ کا جو اڈا ہے وہ ہے بیت روم، کیونکہ بیت روم میں لوگ لے کے چلے جاتے ہیں فون۔ اللہ اکبر، مجھے اتنی گھن آتی ہے، اتنا برا لگتا ہے کہ بیت روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک سسٹم بنایا، اس کے تحت آپ نے جانا ہے اور واپس آنا ہے، اور وہاں پر آپ نے جا کر اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، اور واپس نکلنے کے بعد آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دیر تک میں اکیلے بیٹھا اور میں تیرے ذکر کے بغیر بیٹھا، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ غفرانی کا کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف فرما دے۔ اور نہ کہ اتنا جا کے وہاں پر لوگ، پھر آپ کو پتا ہے جب وہ شیطانی چرغا، آپ کے شیطانی جو ایک میں کہتی ایلیمنٹ ہی ہے یہ، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے تنہائی میں گناہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہیں سے کہیں جو ریل، یوٹیوب لے لیجیے، انسٹاگرام لے لیجیے، شارٹ جو وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ذریعے انسان گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے، ضائع بھی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اس کے اوپر صادر ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ گناہ ہم مجبوری کے تحت کرتے ہیں، یعنی کسی نے ڈرا دیا، دھمکا دیا تو اس سے ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے، اس سے ڈر گئے۔ جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی ایسی آپ نے غلطی کر دی، تو یہ بات کہ بھائی میرے شوہر کو پتہ نہ چلے، اب شوہر نے پوچھا تو آپ نے جھوٹ بول دیا، امی نے پوچھا جھوٹ بول دیا، کسی نے بھی بولا، ٹیچر نے پوچھا، تو یہ مجبوری بھی گناہ ہے، مجبوری نہیں کرنی، آپ نے حق بات کو ہر حال میں سامنے رکھنا ہے۔ پھر کچھ گناہ ہم اولاد کی محبت میں کرتے ہیں، اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، یہ ہم سب کے اوپر جو اس کی آزمائش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سود کتنا عام ہے، الحمدللہ بہت بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم سود سے بچے رہیں۔ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے لون لینے کی یا اس طرح کی، لیکن ایک بات ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ بیٹا اگر آپ نے یہ سود والا معاملہ کر لیا تو کتنی بڑا، میں ان کو بتاؤں کس طرح سمجھاتی ہوں، بہت ایکسٹریملی الفاظوں سے سمجھاتی ہوں، ایکسٹریملی ان لوگوں کو جملے استعمال کرتی ہوں جو کہ سزا بتائی گئی ہے۔ جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرتا ہے۔ یہ جب سنتے ہیں نا بچے، یا جن کو آپ بتائیں کانپ جاتے ہیں، اگر ذرا سی بھی ان کے اندر جو ہے نا میں سمجھتی ہوں ان کے روح کے اندر جو وعدہ لے کر آئے، اگر ذرا سی بھی اس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی ہے نا، وہ کانپ جاتے ہیں بچے، لوگ بھی کانپ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ضمیر مر ہی چکا ہے تو آپ ان سے کچھ بھی بولیں تو نہیں وہ باز آتے۔ ایک اور سب سے بڑی سزا بتائیے کہ جو سود کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اولاد کی وجہ سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، جھوٹ سچ بولنا، کچھ جیسے بچیاں ہیں، اب بچیاں جو ہے وہ کپریز پہن رہی ہیں، دوپٹہ نہیں پہن رہی، حجاب نہیں کر رہی ہیں، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یہ لڑکے ہیں اگر داڑیاں نہیں رکھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، یہ اولاد کی محبت میں نا ہم بہت برباد ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن ہے وہ شخص جو مجھ سے اپنے مال اور اولاد سے زیادہ محبت کرے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو یہ گناہ ہم سے بہت ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر 7 ہے کہ کچھ گناہ جو ہے وہ ناک کو اونچی کرنے کی وجہ سے، تکبر، غرور، بھائی میرے پاس ہے میں اس سے کیوں بات کروں، مجھے تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا تو یہ میرا ہے، میری کمائی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سود کھا لیا، کسی سے ادھار لے لیا، کیوں صرف کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی یا اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کی، ناک کو اونچا کرنے کے لیے ہر گناہ جو ہم اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں۔ پھر 8واں نمبر 8 ہے، ہم ترقی اور روشن خیالی کی وجہ سے بھی،
ترقی کے لیے مطلب اگر آپ فرض کریں کسی جاب کے لیے اپلائی کرتی ہیں آپ اور وہاں پر آپ کو جو ہے میرٹ پر جو ہے وہ نہیں مل رہا اور وہاں پر آپ کو اگر رشوت دینی پڑتی ہے تو وہ بھی کر دیتے ہیں ہم، اللہ معاف فرمائے، رشوت بھی دے دیتے ہیں، غلط بیانی سے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ جابوں کے لیے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کچھ ہوتی ہے، بتاتے کچھ اور ہے۔ تو ترقی کے لیے بھی جو کیا جاتا ہے وہ بھی شدید گناہ ہے، اور کچھ گناہ جو ہے وہ نیکی اور تبلیغ کے نام پہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ، دنیا جہاں میں دکھاوا بہت ہے، اور پاکستان انڈیا میں کیونکہ فرقے بہت ہیں تو فرقوں کی دکان کو گرم کرنے کے لیے بھی نیکی اور تبلیغ کا ہم کیا کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، لیکن اندر کھوکھلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اپنے فرقے کی دکان کو ہم گرم کر سکیں۔ پھر ہے کچھ لوگ دیندار اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں، کیا دکھاوا آ جاتا ہے دیندار کے بھئی اپنا انہوں نے حلیہ اس طرح کیا، چیریٹی اتنی بڑھا کے دے دی کہ لوگوں کو غنی کہیں، پرہیزگاری یعنی نماز جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ دوسروں کو دیکھ کے نماز پڑھیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے بولیں گے میں کتنا پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، اور کوئی بھی نیکی اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ شدید گناہ ہے۔ پھر اپنے زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے، یعنی اگر فرض کریں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے تو اب گھر کے لیے ہم سود لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، اور لوگوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ سامنے والے یا میری بہن یا میری بھابھی یا کوئی اور رشتہ دار جو مجھ سے زیادہ ہے اس سے زیادہ بڑھنے کے لیے میں وہ سارے کام کروں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر مال کی ہوس اور اقتدار کی چاہ کے لیے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر شیطان کے فریب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے نفس کی غلامی بھی ہم کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور آخر میں ہے سب سے خطرناک دوست کی وجہ سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر شخص اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جائے گا، کیونکہ نا دوستی ہماری نا ہر کسی سے بڑی جلدی ہو جاتی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ شیطان سے بڑی جلدی دوستی ہوتی ہے ہماری اپنے نفس سے بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے، اور جو انسانی جو دوست ہمارے ہوتے ہیں اس میں تو ہم اچھے برے کی تمیز رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے بچوں کی جب تربیت کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں لازمی دیکھیں کہ آپ کے بیٹا اور بیٹی کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اور میرے اوپر ذمہ داری ہے، فرائض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا ایون اپنے یور سیلف آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے دوست کیسے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا سیکھ رہی ہوں، کیا عمل کر رہی ہوں۔ اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ 16 پوائنٹس تھے، ان کی لسٹ بنائیے، کہیں لگائیے، اور اس میں اپنے آپ کو ضرور تلاش کیجیے کہ میرا ان 16 پوائنٹس میں کہاں جو اسٹینڈ کرتی ہوں، کیا میرے پاس یہ ساری ہی بیماریاں ہیں، ساری ہی یہ نقصانات میری زندگی میں جو ہے میں لاتی جا رہی ہوں اور میں سمجھ رہی ہوں میں زندگی معیاری گزار رہی ہوں۔ ضرور سوچیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گناہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن سے بچنا اور درگزر ان کو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر صغیرہ گناہوں کو بھی شد و مت کے ساتھ کیا جائے، یعنی مستقل کیا جائے، اور اس کی ذرا سی بھی آپ نے رسائی نہیں کی کہ صحیح کہ غلط، تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے صغیرہ گناہ بھی اگر شد و مت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ جیسے کہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے لیے جو آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کے ذریعے آپ کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد دوبارہ نیکی کا سوچنا، پھر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنا، ذکر و اذکار کرنا، وہ بھی آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تہجد کی نماز آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ صدقہ دینا، گھڑی گھڑی عمرہ کرنا، عمرہ کرنے سے آپ کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو مجھے بڑی پیاری چیز لگتی ہے، ذکر کی محفل میں شرکت کرنا۔ جیسے کہ الحمدللہ ہماری یہ محفل ہے، سجی ہوئی ہے نا، اللہ کی ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اگین میرا اور آپ کی نیت اس وقت اللہ چیک کر رہا ہے۔ میں نے وہ گناہ بتایا ہے نا کہ بہت دیندار بنتے ہیں، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں، یا لوگ اب ذہن میں آ جائے کہ بھائی مجھے لوگ کہیں کہ سسٹر تانیہ تو بڑا اچھا بولتی ہیں، ان کے لیکچر اگر یہ میرے دل میں آ گیا، تو ختم، میری ساری نیکیاں جو ہے وہ راکھ بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ حدیث ہے کہ جب کوئی جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اب اس حال میں تم ہو کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ
سوچیے اس وقت میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، علم کے بارے میں جاننا، پھر عقل اور شعور کا استعمال کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد دیا ہے۔ اسی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اور نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا غفور الرحیم ہے، کتنی پیاری ذات ہے، کتنی محبت کرنے والی ذات ہے کہ نہ صرف اگر وہ گناہوں کو معاف بھی کر دے تب بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، لیکن وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کر رہا، ان کو نیکیوں میں بھی بدل رہا ہے، تاکہ اللہ چاہتا ہے نا کہ ہمارا بندہ، میرا بندہ جنت کا حقدار، جنت بنائی انسانوں کے لیے گئی ہے نا، لیکن ہماری اپنی عقل، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ اتنی برکت ہوتی ہے ایسی محفل کی، اتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چلے گئے، چلو کسی نے بلا لیا تھا یا کسی نے لنک بھیج دیا تھا۔ نہیں، آنے سے پہلے اپنے نیتوں کو چیک کریں، انما الاعمال بالنیات، تو آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا سب عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے گھروں میں نا اس طرح کی محفل ضرور کریں، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے کر رہی ہیں، چاہے یہ گوگل میٹ کے ذریعے، چاہے 4 لوگوں کو آپ بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، بٹھا کر اس طرح کی محفل کریں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ پھر ہے بیماری میں جب صبر کرتا ہے نا انسان تو اس کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ پھر راستے میں کوئی تکلیف، راستے میں اگر آپ جا رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، یا گھر میں اگر کوئی تکیہ ایسا پڑا ہوتا ہے، کوئی پلو ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس نیت سے ہٹائیں گے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس سے گناہ آپ لوگوں کے، ہم سب کے معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اگر پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے بھی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے، چاہے وہ نفلی روزہ ہو چاہے وہ فرضی روزہ ہو، اس سے بھی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ پھر کچھ کلمات ہیں جس کو پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا سید الاستغفار اگر آپ پڑھتی ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ آپ نفلی عبادت کرتی ہیں، ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ جب ہو جاتا ہے تو انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کو جو تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اپنی عبادت اور فرما برداری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کی تابعداری کی اور اپنے نفس کو معبود بنا لیا، وہ گناہ گار ہیں اور نافرمان ہیں، اور انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ویسے تو گناہ کو جو ہے وہ نافرمانی کہتے ہیں، لیکن حالات، واقعات، معاملات اور زمانے کے اعتبار سے اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، جس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ لکھ لیجئے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا، حالات، واقعات، معاملات، زمانے کے اعتبار سے اس کو مختلف نام کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام یا پیغمبروں سے اگر کوئی بھی اس طرح کے معاملہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے خطا، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے خطا۔ اچھا، اس کے مختلف نام کون کون سے ہیں؟ اس کے مختلف نام ہیں: جرم، ناپسندیدہ فعل، بری بات، لا علمی، خطا، قصور، غیر اخلاقی عمل، ناجائز، فضول، لغو، برائی، نفس، حکم عدولی، اور حرام، اور ساتھ ساتھ معصیت۔ تو انسان جب پیدا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہوا ہے تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا سیاہ جو ہے وہ دھبا لگ جاتا ہے اور وہ گناہ اور ثواب کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگین میرے شروع کا لیکچر کو یاد رکھیے، کیا کہا تھا کہ آپ نے اللہ کی تابعداری کرنی ہے، حق اور باطل کو پہچاننا ہے، سچ اور جھوٹ کو پہچاننا ہے، اس کی تمیز رکھنی ہے۔ تو گناہ اور ثواب میں تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ گناہ کی کثرت زیادہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور دل اور زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 160 میں کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا نیکیاں بڑھا کے دیا جائے گا۔ ایک اور سنیے پیاری بات، اللہ اکبر! اتنی پیاری پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا، اگر ان کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یقین جانے سجدے سے سر نہ اٹھے ہمارا۔ اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں
دماغ کے بارے میں اور دل کے بارے میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، ضرور سنیے گا وہ لیکچر، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم جب کوئی نیکی کرتا ہے نا، اچھا کام کرتا ہے، تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور جو شخص برا کام کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس نے کیا۔ اللہ اکبر، یعنی نیکیوں کو تو اللہ بڑھا رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں بڑھا رہا۔ گناہوں کو اجر، گناہوں کا جو سزا ہے وہ اتنی ہی دے رہا ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی اللہ نے بتائی ہوئی ہیں اتنی ہی سزا دے رہا ہے، لیکن نیکیوں کو بڑھا کے دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انصاف ہے میرے رب کا۔ دیکھیے اگر برائی کو برائی جاننا آپ چھوڑ دیں گی نا تو پھر وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی بات کر رہی ہوں، دیکھیں حدیث میں بھی کیا آیا ہے، ایک جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو چھوٹا سا، بڑے کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹا سا کالا سیاہ دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر برائی کو برائی جاننا چھوڑ دو گے تو وہ تم کو گناہ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ یہ نحوست ہے کس کی؟ گناہوں کی۔ وہ اکیلا نہیں آپ کو صرف چھوڑتا کہ ایک کام کیا آپ نے چھوڑ دیا، ایک کیا دوسرے کے بعد دوسرا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے چھوٹا سا جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے جھوٹ بول دیا، اب اس جھوٹ کو بچانے کے لیے اس سے ایک اور جھوٹ بولا جائے گا، پھر اور جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ بولتے 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 کیا ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو وہ اپنے ساتھ 10 نحوستیں لے کر آتا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جو خود گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اس کو نقصانات لکھیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو انسان دعوت دیتا ہے، ابلیس ملعون کو خوش کر دیتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے جیسے خود ہو گیا، اور اپنی سب سے پیاری جان انسان جو ہے وہ تکلیف میں ڈالتا ہے اور ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو کچھ تم کما رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، تو اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ انسان اپنے باطل کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، حالانکہ انسان کا باطل جو روح ہے نا وہ پاک ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی لمبی حدیث ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پاک ہوتا ہے، تو انسان اس کو کیسے ناپاک کرتا ہے؟ گناہوں کی کثرت سے۔ اچھا پھر ایک اور بات، جو نام اعمال، جو ہمارے جو معاملات ہیں، جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایزا دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ان کو بزی رکھتا ہے۔ جو ہمارا لیفٹ والا جو فرشتہ ہے نا، یہ بزی رہتا ہے کیونکہ گناہوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے، برائیوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، خطاؤں پہ خطاؤں کر رہے ہیں، لیکن دیکھ نہیں رہے، سوچ نہیں رہے کہ یہ چیز ہم سے غلط ہو رہی ہے۔ تو جو لیفٹ والا ہمارا فرشتہ ہے نا، اس کو ہم لوگ بڑا بزی رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سکون دیجیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت دکھ پہنچاتا ہے گناہ کر کے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات جو مجھے نا میری روح کانپ جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کی جتنی مخلوق ہے اس کو اپنی نافرمانی پہ گواہ بنا لیتا ہے۔ جیسے آپ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، تو وہ جگہ آپ کی روز محشر گواہی دے گی کہ اس نے یہ جگہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کی۔ اسی طرح جس جگہ پر آپ گناہ کر رہے ہیں نا، بیٹھ کے کر رہے ہیں، سو کے کر رہے ہیں، جاگ کے کر رہے ہیں، کسی جگہ پر ہیں، روڈ پر ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ ہوں، آپ زمین اور آسمان کی مخلوق کتنی ہے، کتنی ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ان کو ہم گواہ بنا رہے ہیں اپنی نافرمانی پر کہ روز محشر گواہی دیں گے۔ اور تمام انسانوں سے کی خیانت کرتے ہیں اور رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہے نقصانات، اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ اور ہمارے بیچ میں ہمارے گناہ آ جاتے ہیں، ہمارے گناہ آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں جانیے، آپ کی جو اطراف کے لوگ ہیں، کیونکہ تنہائی کا جو ہے نا بہت بڑا عذاب ہے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی پوشیدہ طور پر وہ گناہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر پوشیدہ طور پر گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹے ہونے کو، گناہ کو چھوٹا مت جانو، یہ دیکھو کہ تم کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت جانو، کیونکہ نافرمانی ہے نا اللہ کی، تم اتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ فرشتے اس کو خوب مار رہے ہیں، اس کو قبر کا دردناک عذاب ہو رہا ہے،
اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو روزہ بھی رکھتا تھا، پھر یہ سب میرے ساتھ معاملہ کیوں؟ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں، اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ تو تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں بچتا تھا، اور تنہائی میں تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کو جب ہم تربیت کر رہے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ مت سوچنا کہ مما نہیں ہے وہاں پر، یہ بابا نہیں ہے، لک ہو از واچنگ یو، اللہ از واچنگ یو فرام ایوری ویئر، اللہ آپ کو ہر طرح سے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ مت ڈراؤ، خود بھی یہ مت اس بات سے نہ ڈرائیں کہ میں ابو کو بتا دوں گی، پاپا کو بتا دوں گی، دادی کو بتا دوں گی کہ تم یہ کر رہے ہو، یا امی کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے ڈرائیں بچوں کو، کیونکہ تنہائی میں بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں اور اس کا بہت شدید عذاب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہ ہنس کے کرتا ہے نا، وہ جہنم میں رو کے رسوا ہو کے داخل ہوگا۔ بڑے مزے سے ابھی ہم برائی کو برائی جانے بغیر اور اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہاں بھائی کل پڑھ لیں گے۔ تو ایک بات بڑی کسی نے شیئر کی تھی میرے ساتھ کہ قبرستان کے جو قبرستان تھے اس میں جو قبر دیکھ کے کہا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ کل سے نماز پڑھنے کا تھا اور آج قبر میں آ چکے ہیں۔ نہیں پتا ہمیں اپنی زندگی کا، موت کا۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری خبر آ جائے، کسی کو معلوم ہے اپنی زندگی کے بارے میں؟ تو جو ان چیزوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے، روز محشر جہنم میں وہ روتا اور رسوا ہو کے داخل ہوگا۔ حضرت ابو سید خدری فرماتے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں کہ آدمی ان سے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کو کرتے وقت تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ جمع کی کثرت کرنا، ہسبینڈ وائف کی نا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک اعتدال میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کے کچھ ایسے کام ہیں جو حرام ہے، جیسے عورت کو حیض میں جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتے، عورت کو پیچھے یعنی دبر سے نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو کثرت سے کیا جائے یا اس کو ایک دفعہ بھی کیا جائے تو یاد رکھیں یہ ہلاک ہونے والا گناہ ہے۔ پھر شکار کرنا، ناجائز چیزوں کا شکار کرنا، پھر جوا کھیلنا، پھر گناہوں کی کثرت۔ دیکھیں شیطان نے بھی کیا کیا تھا، گناہوں کی کثرت کی تھی نا، زیادہ گناہ کرتا تھا نا وہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تقریباً آلموسٹ 5 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر مینشن ہے کہ کثرت اس کی کیا تھی، وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے گناہ کیا، اس نے نہیں اقرار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں کیوں کروں مٹی، گندی مٹی کو سجدہ، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو جو ہوں اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں تو زیادہ اس سے عظیم ہوں، میں کیوں کروں؟ اللہ کو اس نے انکار کیا، پھر اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوا، یعنی جب اس سے گناہ ہو گیا تو پھر اس نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا۔ اور اللہ معاف کرے، کتنی ہم لوگوں کی بھی اس طرح کی روش ہوتی ہے نا، کتنی گناہ کر کے ہم جو ہے اکڑ جاتے ہیں، اترا جاتے ہیں، نہیں ہم سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا اس کا مطلب ہے وہ اپنے نام اعمال کو گناہوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں۔ پھر تیسرا تھا کہ اپنے نفس پر وہ کبھی بھی ملامت نہیں کرتا تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا رب کی، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار جو ہے وہ جن تھا، لیکن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کرتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، توبہ کی طرف نہیں بڑھتا تھا، اور اللہ کی جو رحمت تھی اس سے جو ہے وہ نا امید رہتا تھا، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم میری عبادت کر، کیونکہ جو میری عبادت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بندوں کو ان میں سب میں سے زیادہ عزیز کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ تم جس کو حقیر جانتے ہو وہ گناہ جمع ہو کر تمہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہی اگین بات آ گئی، چھوٹا سا بھی اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی معرفت نہیں لی اور مستقل کرتے جا رہے ہیں تو وہ گناہ جمع ہو رہے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا آپ کے لیے ہلاکت۔ گناہوں سے توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، کہ ایک خطا ان سے ہوئی، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی رہتی دنیا تک کہ کبھی کوئی اور خطا یا گناہ نہیں کیا۔ دیکھیے پیاری بہنوں، جو بھی جتنے بھی پیغمبر تھے، انبیاء تھے، ان سے جو بھی خطا ہوئی ان کی آپ دعا دیکھیں، دعا کے کلمات دیکھیں، کتنی پیاری دعا، وہ دنیا نہیں مانگتے تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعاؤں کے کلمات آپ کو پتہ ہے ان میں 2 چیزیں بڑی مین ہوتی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، پاکی بیان کرتے تھے جو کہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بزرگی بیان کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی پیاری دعا ہے۔ پھر اس دعا میں اپنے آپ کو ظالم کہتے تھے کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ تو پاک ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو دعاؤں کو سننے والا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں بڑی سی گاڑی دے دے، بڑا سا گھر دے دے، میرے بچے کو اچھی جاب مل جائے، میری بیٹی کو امیر گھرانے سے رشتہ ہے، حالانکہ کہا گیا ہے تمہارے حق میں دیندار بہتر ہے، امیر گھرانے سے رشتہ ہے، پھر میرے شوہر کو اچھی اعلیٰ نوکری مل جائے تاکہ میں اترا سکوں، دنیا میں جو ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے یا ہمارے، ہم اس میں دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اسے پاس کر دے، پڑوسن کے پاس اگر اچھی گاڑی آ گئی یا کوئی چیز اچھی آ گئی تو بس فوراً حسد پیدا ہو جائے گی کہ میں کیوں نہیں لے سکتی، بینک ہمارا بھرا ہوا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ ہمارا بینک جو ہے وہ بھر جائے، رائٹ، اسی طرح کی دعائیں مانگتے ہیں نا، ہماری دعاؤں میں کوئی آخرت کی فکر ہے، کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے کہ یہ اس طرح کی دعائیں مانگنا کوئی غلط ہے، لیکن بس یہی دعا مانگنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، صرف انہی دعاؤں کو مانگنا، صرف دنیا ہی مانگنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا نا اتنی آزمائش آپ کی بڑھتی جائے گی۔ اس دن ڈاکٹر اسرار کی بڑی پیاری بات میں سن رہی تھی کہ ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا نا تو جس کو زیادہ دیا نا اس کا حساب زیادہ ہوگا، جس کو دیا ہی نہیں اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اس سے اللہ یہ کوئی پوچھے گا کہ تمہارے پاس تم اس کے فلاں کے پاس گاڑی تھی تو تم نے گاڑی کیوں نہیں خریدی، اس طرح تو نہیں پوچھے گا، جس کے پاس زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو سنبھالنے کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا حساب کتاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کی پیغمبروں کی کتنی پیاری دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اے اللہ ہم کو اپنی رضا کا غلام بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بندے صبر کرتے ہیں آزمائش پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ ان کی دعاؤں میں فکر آخرت ہوتی تھی، قرآن کو پڑھنے کی بے چینی ہوتی تھی، وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھ، ہماری دعاؤں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں پر اپنی دعاؤں کو چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری دعاؤں کا لیول کیا ہے، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ دیکھیے پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں جنت دینے کی، کیا ضرورت ہے، کتنی طور پر اللہ تعالیٰ emphasize کر رہا ہے کہ تم یہ کرو تمہیں یہ ملے گا، تم چھوٹا سا ایک کانٹا بھی اگر تمہیں چپ جاتا ہے اور تم اس پہ صبر کرتے ہو میں تمہیں اجر دوں گا، 10 نیکیاں دوں گا، راستے سے پتھر ہٹاتے ہو کسی کے لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس پہ میں اجر دوں گا، جنت ہی جنت مل رہی ہے، لیکن ہماری اپنی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جو جس کی جان اور مال ناپاک ہوگی گناہ کی وجہ سے تو کیا اس کو جنت ملے گی؟ کوئی ناپاک چیز کو، غلط چیز کو، گندی چیز کو کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے؟ ہم جنت حاصل کرنے کے لیے کیا وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام، جو پیغمبروں نے سب نے کیا، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کے ساتھ حضرت حوا کے ساتھ ان کو بھیجا، انہوں نے مل کر کیا کیا، دین اسلام کی تبلیغ کی، ان کو سب سے پہلا حکم یہ تھا، وہ سب سے پہلے نبی تھے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے نبی بھی وہ تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو توحید اور نیکی کے بارے میں بتائیں، اس کی طرف بلائیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گی جو مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، جیسے یہ ہمارا ٹائٹل بھی رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان نے کیا کیا، سب سے پہلا کام انہوں نے کاشتکاری کی تھی، وہ کسان بھی تھے، مالی بھی تھے، اچھا ساتھ ساتھ دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باغ دیے تھے اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر بھی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ سارے کام کیوں لے رہا ہے، باغ کی ٹیک کیئر کیوں کروا رہا ہے، کسان کیوں بنا رہا ہے ان کو، کیونکہ ان سے نسل انسانی چلنی تھی، تو کیسے معلوم ہوتا کہ اولاد کو کس طرح پالا جاتا ہے، جب تک سے کسی باغ کی، کسی فصل کی آپ ٹیک کیئر نہیں کریں گے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں اولاد کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیثوں میں بھی ہمیں نا اور علماء کے بہت سارے لیکچرز میں بھی آپ کو کھیتی اور فصل جو ہے وہ اولاد سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، یہ ایک کسان بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خاصیت ڈالی کہ جب ہم اپنے اولاد کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش، کچھ لیکچر ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسکالر اس میں مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ جس طرح پھول، پودے، درخت، پتے، ان کو دھوپ چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، ان کو ٹیک کیئر کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح بالکل اولاد کی تربیت، تعلیم، اس کو محبت، توجہ اور وقت چاہیے۔ لیکن دونوں چیزیں کیسے ریلیٹ کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ان سے نسل انسانی چلنی تھی تو پہلے ان سے کھیتی باڑی کروائی، پہلے کاشتکاری کروائی کہ کس طرح ایک نازک سی چیز کو کیسے اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، اولاد بڑی نازک چیز ہے،
کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ گناہ جاریہ بھی ہے۔ اگر آپ اپنی فصل کی اچھی ٹیک کیئر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جو بو رہے ہیں آپ وہی کاٹیں گے پھر۔ اگر آپ برا بوئیں گے تو برا ملے گا، اچھا بوئیں گے تو اچھا آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی زمین کی کس طرح ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اور جب انسان کسان ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد اور اپنی فصل کو ایک ہی نظریے کے تحت پالتا ہے، ایک ہی نظریے کے تحت اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے وہ، اور اسی سوچ کے تحت وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے کہ بعد میں میری کھیتی یا میری فصل مجھ کو فائدہ دے گی، یا میری اگر اولاد ہوگی تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کے ساتھ ساتھ نسل انسانی میں بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ، کیونکہ انہوں نے بہت بچے پیدا کیے، بہت بچے پیدا کیے اور ان کو ساتھ ساتھ دین بھی سکھایا، لیکن پھر بھی دیکھیے ان کے ایک بیٹے نے نافرمانی کی۔ دیکھیے اس کی میں بھی ایک حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دین سکھایا، سارے معاملات سکھائے، پھر بھی ایکسکیوز می ایک بیٹا کیوں نافرمان نکلا؟ اس میں حکمت کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو فرشتے اور جنات سے کچھ مختلف مخلوق اللہ بنانا چاہتا تھا۔ دیکھیے انسان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، فرشتوں کی صف پہ نہیں بنایا کہ وہ کوئی گناہ ہی نہ کریں، اور نہ انسان کو اس طرح بنایا شیطان کے صف پہ کہ وہ صرف گناہ ہی گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی ہی فرمانی کرتے رہیں۔ نہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے اور شیطان کی بیچ کی مخلوق انسان بنائی ہے کہ جب وہ گناہ کریں گے تو معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیکی کرنے کا بھی موقع دے گا۔ پھر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا اور آخرت میں چین اور سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اسے جو ہمارا پالنے والا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی نافرمانی سے بچیں، اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ گزاریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، تگودوق کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو پاک و صاف بھی کرتا ہے اور اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ثواب، اجر اور انعامات بھی نوازے گا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر آدم یعنی آدم کا بیٹا خطا کار ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرے، گناہوں پر نادم ہو۔ دیکھیے گناہوں پر نادم ہونا ایمان کی علامت بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی جب لیکچر ہے، کیونکہ ہم زمین پہ آ چکے ہیں، تو ہم ایمان، احسان، دین فطرت اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اچھا، تو گناہ پر نادم ہونا ایمان کی علامت ہے، اور توبہ کی اولین شرط جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جاننا ہی ہے۔ صدقے دل سے توبہ کرنے والے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور ایسا پاک کرتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بس میں اینڈ کروں گی، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے جب گناہ آپ سے ہو گیا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن گناہوں پر، جو گناہ آپ سے ہو گئے ہیں، جس میں مبتلا ہو گئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، انہیں فوری طور پر آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 ہے اپنے گناہوں پر آپ شرمسار ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے اس کو لے کر آپ روئیں، التجا کیجئے۔ پھر تیسرا ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ جیسے کہا گیا تھا نا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو آئندہ اپنے اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ پھر آپ اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، اس گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہوں کو دھونے والا صابن یا سوپ کون سا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ۔ جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں، یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہمیں دیکھیں ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے نا، پانی وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے جو ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کو دھونے کا طریقہ بتایا ہے کہ جتنا آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ طلب کریں گے، اپنے گناہوں کو دیکھیں گے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، پھر توبہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول بھی کرے گا اور آپ کی گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ یہاں پہ پڑھایا ہے، سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں بہترین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے یا کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم۔
جزاک اللہ خیر کثیرہ. ویا کا خیر ہو. جی آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب زمین پر آ چکے ہیں اب الحمدللہ. جی کسی نے کچھ کہنا ہے یا کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم. ابھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ. یوٹیوب کے اوپر بھی سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی کوئی ہمیں یہ لیکچر ایوری ویک سننا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. جی بالکل اس طرح کے لیکچر بالکل آپ کو اگر ریلیٹڈ آپ کو لگتے ہیں کہ ہاں آپ کی جو نفسیات کو جو آپ کے معاملات کو درست کر سکیں تو بالکل اس طرح کے لیکچر ضرور سنیے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یوٹیوب میں اصل میں یوٹیوب کے جو میسیجز ہیں وہ پڑھ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی ویا کا خیر. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے آنے کا بھی. اگین یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہو جائے گا تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا جی جی کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میری بہن فاطمہ شرف الدین ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے. آپ بھی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، مگر آئی سی یو سے نہیں نکل رہے انہوں. دماغ پہ اثر ہوا بتا رہے، ہر تھوڑے دن میں کچھ تو بھی بتا رہے. تو وینٹیلیٹر پہ ہی ہے، ابھی گلے میں سوراخ کر دیا ان کو. تو ان کے لیے آپ بھی ذرا دعا فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آمین صحت والی ایمان والی آمین زندگی عطا فرمائے. آمین. آمین. آپ کا بہت اچھا لیکچر رہتا ہے، میں پابندی سے سنتی. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. بس وہی بات ہے سسٹر کہ عمل کریں گی تو جی میرے لیے اور آپ کے لیے ہم سب جی کے لیے جی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. بہت جی. شکریہ. نہیں بعض وقت نڈھال ہو جاتی طبیعت، دل نڈھال ہو جاتا، پھر آپ کی جو سنتے تو اس سے ایک دم سے ایک وہ آ جاتا، بس الحمدللہ ہمت آ جاتی. دل دماغ میں ایک وہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی ایسی وہ کرے، بلکہ بس اللہ بہت تعالیٰ بڑی قبول فرمائے. نعمت سے بالکل سسٹر. نوازے. جی آمین. جی سنتی رہیں گی. وہ جب وہی جی جی بات ہے کہ لا علمی ایک بڑا گناہ ہے نا. جب آپ علم جی حاصل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں برکت ہوگی. جی 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 انشاءاللہ ضرور. کسی اور نے کچھ سوال جزاک پوچھا تھا، وہ اصل میں پڑھ نہیں سکتی. اگر آپ مائک کھول کے سوال پوچھ سکتی ہیں تو پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ لیجیے. یا سسٹر رفت آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو کوئی سوال مجھ سے پوچھ رہا تھا ڈیورنگ لیکچر، تو دیکھیے اگر کامنٹس باکس میں کوئی سوال ہے. جی آپ یہ فجر کی فرض اگر چھٹی تو سنت اور فرض دو ملا کے پڑھنا یا خالی فرض پڑھ لینا؟ دیکھیں اچھا طریقہ تو بعد یہی ہے. میں 7 بجے نیند ہوشار ہوئی ہماری ایسا تو جی 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 جی. بس دیکھیں بس تاکید تو یہی ہے کہ آپ فجر کی اگر آپ سے جو فرض نماز قضا ہو گئی ہے تو بعد میں جب آپ پڑھتی ہیں تو سنتوں کو بھی پڑھیں، کیونکہ نا اس میں سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. اچھا دو تو پورے فجر کی. دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے یا ہاں جبھی فوراً جب کا جبھی پڑھنا ابھی؟ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو اچھا ہی حالت میں اس کی نماز قضا ہوگی. یا تو وہ بھول جائے، جب اس کو یاد جی آئے فوراً پڑھ لے، یا پھر وہ سوتا رہ اچھا گیا تو جیسے ہی اٹھے اچھا فوراً پڑھ لیں. تو جب آپ اچھا. اٹھتی ہیں نا تو بجائے کہ ڈیلے ہاں کرنے کی، جیسے آپ اٹھی ہیں فوراً پڑھ لیجیے. اچھا جی. نہیں اگر بعد میں پڑھے ہم 11 11:30 ایسا تو اس وقت ہاں جی سنت بھی پڑھنا یا جی خالی فرض پڑھنا؟ دیکھیں اگر آپ کو فجر. اگین سنت پڑھنے کا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. فرض پڑھ رہی ہیں تو آپ اچھا وہ تو ہے ہی، تو پڑھیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فرض بھی پڑھ اچھا سکتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک جی ہے. جزاک اللہ. جی ویری سمپل بٹ ویری ایک ہے سسٹر شبانہ، وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ ایوری ویک لیکچر ہوتا ہے؟ جی جی ایوری ویک ہوتا ہے وینسڈے کو، اور بالکل سیم ٹائم ایوری ویک ہوتا ہے. پہلے ہم نے کیا تھا 2 ویک، لیکن اب لوگوں کی زیادہ ہم نے دیکھا دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے تو الحمدللہ ایوری ویک ہوتا ہے سیم ٹائم انڈیا پاکستان کی. ٹھیک ہے. انٹرو لیکچر اوکے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا جی مجھے لگتا ہے آج آپ لوگوں نے بڑے یا تو غور سے سنا ہے
یا کافی الحمدللہ میں نے جو کوشش کی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ آسان کر کے آپ لوگ کو میں سمجھا سکوں. بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر جا کر یا 1 2 اور 3 اور 4 کا فارمولا لگا کر میرا اپنا بھی میرا کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں. ایک ایزی فہم میں آسان طریقے سے، کیونکہ ہمیں بھی دین ایسے ہی سکھایا گیا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا، تو وہ ہمارے بیچ تو نہیں ہے، لیکن ان کی حدیث، ان کا قول، ان کا عمل جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ بہت آسان ہے. اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ اگر روزہ آپ کے اوپر فرض ہے تو بعد میں پڑھ لو. سفر میں جاتے ہو تو آپ کے اوپر سفر میں نماز مشکل ہو رہی ہے تو 2 کر کے پڑھ لو. اگر آپ 2 نمازوں کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہے تو ملا کے پڑھ لو. کتنی آسانی ہے. اچھا اگر بیمار ہوں، آپ وضو نہیں کر سکتے پانی سے، تو تیمم کر لیں. اگر آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں. کتنا پیارا دین ہے، کتنا آسان دین ہے. لیکن چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو obviously جس چیز کا علم حاصل نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہی ہوگا نا. پھر ہم کریں گے 2 + 2 5 کریں گے، ہم 2 + 2 4 نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا. اور دین تو وہ پیاری چیز ہے پیاری بہنوں کہ پڑھتے جاؤ. مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا. ابھی تک میں بس میرا دل چاہتا ہے کہ بس کہاں سے میں علم حاصل کر لوں. ایک تو آسان بہت ہے، اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کے دل دماغ کو کھولتا چلا جاتا ہے. آپ کے جو علم ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو وقت ہے نا، اس میں برکت ہو جاتی ہے. میں بریگنگ نہیں کر رہی، میں اپنی کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ جس کا فائدہ مجھے ہوا ہے نا، اگر کوئی عمل کرے شاید اس کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. ماشاءاللہ میری پوری فیملی ہے، میرا سسرال میکا، میری پوری اکیڈمی، میرے بچے، سب لوگ جو ایڈمنس ہیں وہ مجھے جانتی ہیں. لیکن میں راتوں کی تنہائی میں یوں کام کرتی ہوں کیونکہ دن بھر میرے پاس ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. رات جو ہے نا وہ می ٹائم ہوتا ہے، اور می ٹائم میرے اللہ کا ٹائم ہوتا ہے. تھوڑا سا جاگنا یا تھوڑا سا وہ کرنا اب تو مجھے کافی عادت ہو گئی ہے، لیکن اس میں میرا اتنا کام نپٹ جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر وہ کام کروا دیا. تو اپنے وقت میں اگر آپ نے برکت ڈالنی ہے، اللہ سے تو توفیق مانگیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ساتھ ساتھ جو کام آپ کا ہے نا، خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے دین کا کام کرو گے تو میں تمہاری دنیا کے کام آسان کر دوں گا، اور جب تم دین سے دور بھاگو گے تو تمہیں دنیا میں غرق کر دوں گا. اللہ اکبر. تو اپنے کاموں کو ایک تو کم سے کم کوشش کریں. بہت فضول کام بھی ہم کرتے ہیں، سوچے کم کام زیادہ کریں، جس میں دین کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، جیسے نا کسی 4 لوگوں کو بٹھا کے اب آپ نے جو آج لیکچر سنا، اگر کسی نے لکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بتائیے گا کہ کسی نے اگر لکھا بھی ہے. کسی نے لکھا ہے آج جو پوائنٹس دیے جا رہے تھے؟ صرف یہی بتائیے کسی نے لکھا ہے؟ چلے کامنٹ باکس میں بتا دیجیے. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے کوشش کری ہے، کافی کچھ لکھا ہے اور کچھ مس ہوا ہے، تو میں دوبارہ جب آپ کا لیکچر انشاءاللہ سنوں گی تو میں پھر اس میں ایڈ کر لوں گی. واہ بھی واہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ. یہ جتنا بھی لکھ رہی ہیں ان سب کا آپ کو صدقہ جاریہ ملنے والا ہے الحمدللہ. ایک جی حرف کے انشاءاللہ. اللہ جو ہے. اور میم آپ کا انداز بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں اور بہت مطلب اچھا لگتا ہے سننے میں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. اور اللہ پاک بس ہم لوگوں کو اسی طریقے سے جوڑے رکھے اور ہدایت دے اللہ، بس یہی دعا کریں. آمین آمین. بہت شکریہ اتنی پیاری پیاری دعاؤں کا. اچھا میں پوچھنا چاہوں گی آپ لوگ میں سے کسی سے کہ زمین پر اتر کے کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن میں ابھی تک آسمان کی جتنی بھی چیزیں ان کو مس کر رہی ہوں. لیکن آج جب رات کو جب یہ سارا سیشن میں تیار کر رہی تھی اپنی ایڈمن سے ساتھ، تو بڑا مزہ آ رہا تھا. آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوا سن کر؟ اچھا لگا بہت، لیکن اپنے گناہوں پہ بھی نظر ڈالی کہ بہت گناہ ہو گئے ادھر زندگی میں زمین پہ آ کر. اللہ اصلاح کرے. ہاں اللہ اصلاح کرے. اللہ گناہ معاف کرے. آمین آمین یا رب العالمین. وہی بات ہے کہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی گناہ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اللہ کے سامنے. کیونکہ ہم نے اسی کی نافرمانی کی ہے نا. بھائی جو ہم سے ناراض ہوتا ہم اسی کو مناتے ہیں نا. اگر امی ابو یا شوہر یا کوئی بھی ایسا ہم سے، کوئی بہن ہم سے ناراض ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو تو نہیں ناراض، اس کو منائیں گے، اسی کو منائیں گے جس سے ہمیں ناراض کیا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو بھی گیا ہے تو جس کی نافرمانی کی ہے اسی کے سامنے پیش ہوئی ہے.
اسی کے سامنے توبہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ اور اگین مجھے تو اتنی پیاری بات لگی، نہ صرف ایسی محفلوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ صرف میں تم لوگوں کے گناہوں کو بخشوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ بات مجھے اتنی فیسنیٹ کر رہی ہے، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے گھڑی گھڑی یہ سننے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے پیارے طریقے سے ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔ تو بس ہماری ہی کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ سارے انعامات کو جمع کر سکیں، اکٹھا کر سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں الحمدللہ۔ اچھا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ بس 2 منٹ میرے رہ گئے، نیکسٹ سیشن ہمارا انشاءاللہ ہوگا نیکی کے بارے میں، کیونکہ ہم نے آج جانا گناہ اور بدی کے بارے میں، اب نیکسٹ ویک ہمارا ہوگا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، کب کب کرنی چاہیے، کیا چیزوں پر نیکی کرنے پہ اجر ہے اور نیکی کرنے کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے کوشچن نیکسٹ ویک میں لے کر آؤں گی، کیونکہ اگین ہم زمین پر آ چکے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے معاملے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم شریعت کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کی گھر یا کسی جگہ یا کسی اسکول جاتے ہو تو وہاں کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ رولس اور ریگولیشنس ہوتی ہیں، تو شریعت کو رولس اور ریگولیشن ہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ نیکی کے بعد والا ہمارا لیکچر ہوگا شریعت کہ شریعت کیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ڈیپلی آسان طریقے سے سمجھاؤں الحمدللہ۔ بس دعا یہی ہے ایک کہ سسٹر کہہ رہی ہوں، جی جی ایک سسٹر پوچھ رہی ہے کہ کیا ندامت ہی توبہ ہے؟ ندامت کی توبہ بالکل، کیونکہ ندامت آپ کو گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، تو بالکل اس کی توبہ ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز پر اگر آپ کو شرمشار ہوتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، یعنی ندامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ سے کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو بالکل اس پر توبہ ہے۔ توبہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ندامت ہی تو نہیں کی تھی اس نے، جبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا تھا، رہتی دنیا تک جو ہے وہ شیطان کے معاملات جو ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو بالکل ندامت کے اوپر توبہ، توبہ ہر وقت، چھوٹا سے چھوٹی بات ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ پھر اگین جیسے میں نے بتایا کہ آپ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، کوشچن یہ کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی؟ بڑی پیاری نشانی ہے کہ آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ جاتی نہیں ہیں، اللہ توفیق نہیں دیتا، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر توفیق نہیں ملتی، پھر آپ جاتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اوکے چلیے بس اب 1 منٹ رہ گیا ہے، بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے، ہمیں اس دنیا میں اور روز محشر رسوائی سے بچا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوتاہی، ہماری خطا، ہمارے عیب پر پردہ ڈال کر اپنے رحم و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی ہم کو عطا فرما دے، ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا فرما دے جہاں سے ہمارا گمان نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویک آپ لوگ سب آنا نہ بھولیے گا، ماشاءاللہ آج میرے پاس کافی میجورٹی تھی، میں ابھی دیکھ رہی تھی نمبر آف پیپل کافی ماشاءاللہ 30 سے ابو تھے۔ الحمدللہ آپ سب آئیے اور سیکھیے اور سکھائیے تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ وعلیکم انشاءاللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔